پیغام بھیجوں۔ اگر ان میں سے بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہو چکا ہے، انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو پیچھے سے حملے کا موقع مل گیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ثابت قدم رہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئے۔ آخرکار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹنا پڑا۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں جنگ کے بعض واقعات کی طرف اشارے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان، اور جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں؟ یہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، بس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیس لک من الامر شیء، یعنی فتح شکست آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، یعنی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو نبیوں کو رب سے بڑھائیں، ولیوں کو نبیوں سے ملائیں، یہاں تو اللہ نے سب اپنے اختیار میں رکھا۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بخاری میں ہے کہ بعض مشرکوں اور کافروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام نہیں لے کر بد دعا کی تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل کیں، لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو اے نبی آپ لعنت نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ کیا خبر اللہ اسے توبہ کی توفیق بخش دے۔ ہاں جنرلی کفار پر لعنت کی جا سکتی ہے، یہ درست ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ دل کی بڑی صاف، ہر بات کہہ دیتی ہے، کچھ رکھتی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ باتوں کو دل میں رکھنا، غصے کو پی جانا، یہ نیکوکاروں کی صفت ضرور ہے۔ والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہوں پر ڈٹ نہیں جاتے جبکہ وہ جانتے ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم، بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، سو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔
اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اللہ کی طرف سے بڑی پیاری موٹیویشن ہے کہ جس میں سستی اور غم کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے اور شیطان انسان کو مغموم کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوشحال دیکھ کر، تنگی میں بھی شکر کرنے والا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اِن یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو دن ہے، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی مسلمان کا تو کسی حال میں بھی نقصان نہیں، اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے صبر کرتا ہے تو اجر پا جاتا ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو اجر پا جاتا ہے۔ اور جبکہ کفار کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر دنیا مل بھی جائے تو آخرت تو ویسے چلی گئی، اور دنیا میں نقصان ہو تو کوئی تسلی بھی نہیں، کوئی امید نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ یعنی ٹیسٹ ہوگا تو ڈگری ملے گی، غیر انٹری ٹیسٹ کے کیسے جنت میں انٹر ہو جاؤ گے؟ جنت خالی آرزوؤں کا نام نہیں ہے، باقاعدہ امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، یعنی قتال سے پہلے قتال کے بڑے دعوے تھے، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی پہلے بڑی خواہش تھی کہ جہاد فرض ہو، قتال کا حکم ملے، مگر جب موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہ سکے اور بھاگ نکلے۔ اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا تو تمہیں چاہیے کہ پوری جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور پامردی کا ثبوت دیتے۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ ہاں، اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اس میں ایک تو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پر مسلمانوں کی صفوں میں جو کھلبلی مچی اس کی طرف اشارہ ہے کہ کفار کی افواہ پر تمہارے قدم کیوں ڈگمگائے، تم تو اللہ کی خاطر لڑ رہے تھے اور اللہ تو ہمیشہ ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ کے دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ مکمل آیت تلاوت کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے اسے ان سے لے لیا، تو جسے سنو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے ابو بکر سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کے قائل نہیں ہیں، انہیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی بے ادبی، گستاخی یا توہین ہوتی تو اللہ عز و جل آپ کے لیے ماتا اور قتلا استعمال نہ فرماتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی تو نہ انہوں نے
اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں، اس دعا میں گناہوں کی مغفرت اور اپنی غلطیوں کا احساس، شرمندگی اور معافی اور ثابت قدمی اور نصرت کا سوال ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، اور یہی اسلام میں سکھایا گیا۔ جو صرف دنیا مانگتا ہے وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت کے ساتھ دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے۔ اور یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وہاں بھی سکھایا گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ یہ گھاٹی سے اترنے اور مال غنیمت سمیٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو صحابہ کی اس جنگی غلطی پر، ایز اے انسان ایک غلطی ہوئی جس کے بارے میں اللہ نے معافی کا سرٹیفکیٹ بھی اتار دیا، مگر ابھی بھی زبانیں چلاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اذ تصعدون، جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم نہ اس غم پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگھ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتیں بھڑیں، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ عفا اللہ عنہم، اب اگر کوئی صحابہ کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرے گا تو وہ خود اپنا دامن سیاہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے،
اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی موت تو آنی ہی آنی ہے، جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ تو کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان جائے، خوش نصیبی حاصل ہو جائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں ان سے مشورہ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے پہلے جیسی محبت اور قربت کا حکم دیا گیا۔ پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، مگر لوگ کبھی بھی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں فلاں کی بندش، فلاں کی بندش۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندش ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جب اللہ مدد کرے تو کسی کی بندش نہیں چلتی۔ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے، یعنی ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہی بات دوسرے پارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی اسی دنیا میں ہے، کیونکہ وہاں آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، یعنی جنہیں جہاد کرتا چھوڑ آئے ان کو ملنے والے انعامات پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے جو ختم، اور غم ماضی کا ہوتا ہے یہ بھی ختم۔ وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے
بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ آیت واقعہ حمراء الاسد کے بارے میں ہے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام بھیجا کہ وہ بہت بڑا لاؤ لشکر جمع کر کے آ رہا ہے اور مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کے بجائے مزید ایمانی قوت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح بخاری میں ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل